ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک ملک میں ابھی چند دنوں پہلے جو انقلاب کی آواز اٹھی ہے، آپ وہاں کی جو کلپیں دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور کاٹنے والی مشینوں سے انسان کے سر کاٹنے کی داستان سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر، جیلوں کے اندر ننگے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے، اور بھی چیزیں۔ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے، کائنات کا جائزہ لیتا ہے، آفاق و انفس کے اندر جس وقت وہ غور کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی شخصیت نظر آتی ہے، انسان کو اپنی ذات نظر آتی ہے۔ اپنی ذات کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ ذات صحت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اسی طرح پھر وہ اپنے محلے کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے شہر کو دیکھتا ہے، اپنے ملک کو دیکھتا ہے، پھر اس کی نظر کائنات پر جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ کی نگاہ کے اندر اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے جس میں سروں کا ہجوم بتا کر کوئی کسی سے کچھ مانگ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل ہے اور یہ دل بدلنے کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر اگر ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنے احتساب کے حوالے سے غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ یعنی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہم ہو کہ آپ ہوں، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں، عوامی مسائل کو روزانہ سننے والے لوگ ہیں، اس لیے میں چند مسائل پیش کر کے اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کم یا زیادہ سب کے مسائل ہیں۔ کوئی شخص بیماری سے جھج رہا ہے، کسی کے یہاں گھر کے اندر ایسے مریض بستر پر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کا علاج کرتے کرتے انسان تھک گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ایسا ہے کہ خود کے علاج کرتے کرتے انسان تھکا ہوا ہے۔ کہیں تو ایسا ہے والدین کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ روزانہ ہمیں بے چین کرتا ہے، ہمیں بے قرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہیں وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ غرض کے روزی روٹی ایک طرف، صحت کا معاملہ ایک طرف، بچوں کے رشتوں کے معاملے ایک طرف، اور اس کے بعد پوری دنیا کو ظالم حکمرانوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ
किसी एक मुल्क की बात क्या करें, उठते हुए जनाजे और सिसकती हुई लाशें, अल्लाह अकबर, नौजवान बच्चियों का बेवा होना, नन्हे नन्हे बच्चों का मां की गोद के अंदर दम तोड़ना, ये किसी एक मुल्क की बात नहीं। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक यही मसाइल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक मुल्क में अभी चंद दिनों पहले जो इनकलाब की आवाज उठी है, आप वहां की जो क्लिपें देख लें, क्या हालात हैं। अल्लाह अकबर, कैसे जुल्म किया गया है। अल्लाह अकबर, जानवर काटने वाली मशीनों से इंसान के सर काटने की दास्तान सामने आई है। अल्लाह अकबर, जेलों के अंदर नंगे इंसानों को रखा जाता था, इस तरह की बातें सामने आई है, और भी चीजें। अल्लाह अकबर, आखिर मुझे बताओ ये मुसीबतों से निजात कैसे मिले? इसलिए कि मर्ज का दुखड़ा बहुत रो चुके, अब इस दुखड़े से निजात कैसे मिले? गुर्बत से निजात कैसे मिले? बीमारियों से निजात कैसे मिले? जालिम हुक्मरानों से निजात कैसे मिले? दर दर भटकने से निजात कैसे मिले? तो आओ मैं आपको बताऊं, हमें किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मजहब आसमान से नाजिल किया गया है। खालिक आसमान ने अपने महबूब आखिरी नबी मुस्तफा जान रहमत पर दीने हक को नाजिल किया कुरान की शक्ल में, और कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। यह इस्लाम की शान है कि इंसान को कोई मसला दरपेश हो, हमें किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं, हमारा कुरान रहनुमाई करता है, हदीस मुस्तफा रहनुमाई करती है। दुनिया की किताबें फरसूदा हो सकती है, कुरान कभी फरसूदा नहीं हो सकता, कुरान कभी पुराना नहीं हो सकता। कुरान की तालीम हर वक्त नहीं है, हर जमाने में नहीं है, हर दौर में नहीं है, हर अस्र में नहीं है। अल्लाह अकबर, मसाइल कितने ही हो, कुरान उसका जवाब और हल पेश करता नजर आता है। अब मुझे बताओ इन सारी चीजों का इलाज क्या है? तो कुरान में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर वाकई मसाइल का हल चाहते हो और संजीदा हो अपने मसाइल के हल के लिए, तो कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से है, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। कौन कह रहा है? अल्लाह की किताब कह रही है, कुरान मुकद्दस कह रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो फरमाएं, जो मुसीबत आए, जो मुसीबत तुम पर आए, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है।